ہر شخص میں پیدائشی طور پر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ پیدائشی خوبیاں ٹیلنٹ کے زمرے میں آتی ہیں، ایسی تمام چیزیں جن کو سیکھا اور استعمال میں لایا جا سکتا ہے صلاحیتیں کہلاتی ہیں۔ یہ صلاحیتیں پیدائشی نہیں ہوتی۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ پیدائشی طور پر ملنے والی خوبیاں اگر پالش ہو جائیں تو کامیابی ملنا آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ کمتر سمجھنے کی وجہ سے اس کی قوت ارادی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی کام کر سکتا ہے۔ صلاحیت پیدا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ صلاحیت پیدا کرنے کا شوق ہو۔ بہت سے لوگوں میں صلاحیت پیدا کرنے کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ شدت نہیں ہوتی۔ صلاحیت تب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب خواہش شدید ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کیسے سیکھا جائے۔ سیکھنے کے لیے مطالعہ ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ سے مدد لی جا سکتی ہے، مینٹور سے خدمات لی جا سکتی ہیں، کوچنگ سینٹر سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ صلاحیت پیدا کرنے کا تیسرا طریقہ پریکٹس ہے۔ صلاحیت پیدا کرنے کے بعد پریکٹس سے اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کے اندر کمانے سے زیادہ سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جوانی سیکھنے اور صلاحیت بڑھانے کی عمر ہوتی ہے۔ جوانی میں سیکھا ہوا کام آگے چل کر بڑا نتیجہ دیتا ہے۔ ایک طالب علم تعلیم سے فارغ ہو کر جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اور عملی زندگی میں جن حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں مطابقت نہیں پائی جاتی۔ اس کی وجہ تعلیمی اداروں میں پڑھانے والوں کا متعلقہ مضامین میں عملی تجربے کا نہ ہونا ہے۔ طلباء کے پاس GPA اور ڈگریاں تو ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس وہ وزڈم نہیں ہوتا جو ان کو عملی زندگی میں فائدہ دے سکے اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنا سکے۔ ہمارے ہاں طلباء کو عملی زندگی کا وزڈم دینے اور صلاحیت پیدا کرنے کے لیے مختلف اداروں میں کچھ عرصہ کے لیے انٹرنشپ کرائی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر طلباء کے تعلیمی کیریئر کے آخری سال ہوتے ہیں۔ طالب علموں کو انٹرنشپ سے جو فوائد ملنے چاہیے وہ بھی نہیں مل رہے۔ اس کی وجہ بھی تعلیمی ادارے ہیں جو طلباء کو انٹرنشپ کی صحیح اہمیت نہیں بتاتے۔ جب بچے کو انٹرنشپ کے فوائد معلوم نہیں ہوتے تو وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ وہ سرٹیفکیٹ تو حاصل کر لیتا ہے لیکن سیکھنے والی چیزوں کو سیکھ نہیں پاتا۔ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو انٹرنشپ سے صحیح فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جو ادارے انٹرنشپ کرواتے ہیں زیادہ تر وہ بھی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ بہت کم ادارے ایسے ہیں جو انٹرنشپ کے فوائد کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ طلباء کو صحیح طریقے سے سکھاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انہیں اچھی اور قابل افرادی قوت مل جاتی ہے۔ جاب کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں کو نکھارتے رہنا چاہیے۔ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ وقت بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس مینٹور سے سیکھا جائے جس نے مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود کامیابی حاصل کی ہو۔ اس مینٹور میں 2 شرطیں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ وہ مخلص ہو اور دوسرا وہ قابل ہو۔ اگر وہ خود نا امید ہے اور ڈپریس رہتا ہے تو وہ بچوں کو بھی نا امید کر دے گا۔ زمانہ جدید میں کامیابی اور ناکامی دونوں کی رفتار بہت تیز ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ ایک شخص کو کامیاب ہونے کے لیے 15 سے 20 سال چاہیے، جبکہ آج وہی کامیابی 5 سالوں میں ممکن ہو گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک وقت میں کئی کام کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ اگر کوئی قابل ہے اور باصلاحیت بھی تو اس کو کسی ٹی وی چینل کی ضرورت نہیں، وہ خود سوشل میڈیا پر اپنا چینل بنائے اور اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرے۔ کامیابی خود بخود اس کے پیچھے آئے گی۔ کام کا لیول نہیں ہوتا، معیار کا لیول ہوتا ہے۔ اگر معیار ہے تو قدرت ضرور آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے۔ بعض لوگ ایک جگہ رکے رہنا چاہتے ہیں اور ایک جگہ ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ جس طرح معیار کا لیول ہوتا ہے اس طرح سکوپ کسی فیلڈ کا نہیں بلکہ انسان کا ہوتا ہے۔ سکوپ قابلیت کا ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص انجینئر ہے لیکن قابل نہیں تو اس کا کوئی سکوپ نہیں۔ اگر ایک شخص قابل ہے تو دنیا کا ہر ملک اس کو ویزا دینے کے لیے تیار ہوگا۔ ہمارا بچہ سمجھتا ہے کہ انجینئرنگ میں مستقبل ہے، اس لیے میں انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کر لیتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مستقبل قابلیت میں ہوتا ہے۔ اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، ساری دنیا کے دروازے آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ طالب علم کو زندگی کا وزڈم دینے کے لیے تعلیمی اداروں میں گیسٹ سپیکر کا کلچر پیدا ہو رہا ہے۔
इस कल्चर से तलबा उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी अमली जिंदगी में कामयाबियां हासिल की होती हैं और उनका जिंदगी के बारे में विजडम ज्यादा होता है। इससे तलबा को उनके बारे में मालूम होता है ये लोग अमली जिंदगी में किस तरह काम करते हैं और कामयाबियां हासिल करते हैं। आज तालीमी इदारों में जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं वो आज से 20 साल पहले वाले बच्चों से कई गुना काबिल हैं। उनमें सिर्फ रहनुमाई की कमी है, उनको बताने वाले लोगों की कमी है, उनको मुतासिर करने वाले लोग कम हैं। जब कोई मुतासिर करने वाला ना हो तो फिर मुआशरे में नाउमीदी पैदा हो जाती है। मुतासिर कुन लोग वो होते हैं जो कामयाब होने के बाद पे बैक करते हैं। पे बैक का मतलब कामयाब होने के बाद अपने आबाई इलाके, अपने तालीमी इदारे या दूसरों को वक्त निकाल कर अपनी खिदमत देना है। वो लोग जो कामयाब होने के बाद पे बैक नहीं करते वो बड़े इंसान नहीं होते, बल्कि इंसान का अमल साबित करता है कि वो कितना बड़ा इंसान है। वो तमाम लोग जो कामयाब होने के बाद कहीं ना कहीं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वो अजीम लोग हैं। जब इस तरह की मिसालें बनती हैं तो मुआशरे में शऊर पैदा होता है और मुआशरा तरक्की करता है। ये इक़्तिबास क़ासिम अली शाह साहब की किताब गुफ्तगू से लिया गया है।